اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیر النکاح ایسرہ، کیا بولے؟ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے آسانی کے ساتھ ہو جائے، یعنی جتنی آسانی کے ساتھ نکاح ہو جائے اس کے اندر اتنی خیر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ آج دیکھیں نا نکاح کو کتنا مشکل بنا دیا گیا ہے، مشکل ہے کہ نہیں ہے؟ ایک لڑکی والے کے باپ کے جوتے گھس جاتے ہیں، کبھی اس جگہ سے قرض، کبھی اس جگہ سے قرض، شادی کر لیتا ہے، شادی کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، قرض کے بوجھ تلے دبا رہ جاتا ہے، قرض کے بوجھ تلے دبا رہ جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شادیوں کو بڑا مشکل بنایا ہوا ہے، بڑا مشکل بنایا ہوا ہے۔ اللہ کرے کہ اس امت کو سمجھ آئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر النکاح ایسرہ، سب سے بہترین اور بابرکت شادی وہ ہے جس میں سب سے زیادہ سب سے کم خرچہ ہو، سب سے کم خرچہ ہو۔ تو اس کے اوپر بھی فوکس ہونا چاہیے۔ ہاں، اب نکاح اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے، لوگ باضابطہ طور پہ چندہ کرتے ہیں، گھروں گھروں میں جا کر کے چندہ کرتے ہیں، ممبر و محراب پر کھڑے ہو کر کے باضابطہ طور پر اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں صاحب کی لڑکی کی فلاں تاریخ میں شادی ہے، لہذا آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کا تعاون کریں۔ یہ ڈوب مرنے کی بات نہیں ہے ہمارے لیے، ہاں ڈوب مرنے کی بات نہیں ہے۔ یعنی جس نکاح کو، جس سنت کو سب سے آسان بنایا گیا، اللہ کے رسول نے چند صورتوں کے اوپر، چند معاملات کے اوپر شادی کروا دیا، آج ہم نے اسی کو مشکل بنا دیا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے گھر میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ نیک صالحہ لڑکیاں اپنے گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، بال سفید ہو گئے، چمڑی کے اندر جھریاں پڑ گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہیں پوچھنے والا۔ لہذا پہلا مسئلہ یہ کہ جس قدر ہم سے آپ سے ہو سکے ہم نکاح کو آسان بنائیں۔ چودھری ہیں الحمدللہ، آپ اپنی جگہ پر چودھری رہیں، لیکن یہ چودراہٹ جو ہے آپ شادی بیاہ میں نہ دکھائیں۔ کہاں دکھائیں؟ کوئی اچھا ہاسپٹل یا کالج بنا کر کے دکھائیں کہ آئی ایم چودھری، ہاں یہ ہمارا اسکول ہے، یہ ہمارا کالج ہے، یہاں آپ چلائیں۔ شادی بیاہ دین کے مسئلے اور دین کے فروعی معاملات میں آپ اپنی چودراہٹ کو اپنے جیب میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو شادی بہت آسان ہونی چاہیے۔ عورتوں کے جو حقوق میں پہلا حق آتا ہے شادی کے وقت میں، وہ حق یہ آتا ہے کہ ایک شوہر اپنے بیوی کے لیے حق مہر کی ادائیگی کرے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور یہ چیز جو کی جائے گی راضی خوشی کی جائے گی، طرفین کی طرف سے راضی خوشی کا معاملہ ہو، لڑکی والے بھی اس پر ایگری ہوں اور لڑکا والا اس کے اوپر اختیار رکھتا ہو دینے کا۔ ہاں، بیوی کو یہ اختیار ہے کہ اپنے مہر میں سے کچھ چیز معاف کر دے اپنے شوہر کے لیے۔ اب اس پیسے کو یا اس زیور کو یا اس سامان کو جس کے اوپر مہر رکھا گیا تھا اور اس نے معاف کر دیا بیوی نے، تو اب وہ خود بھی کھا سکتی ہے، اس کا شوہر بھی کھا سکتا ہے، اس کے گھر والے بھی کھا سکتے۔ فَقُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، شوق سے کھاؤ پیو، کوئی دقت والی بات نہیں۔ پہلا حق۔ اور حق کے مہر کے سلسلے میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جتنا آپ آسانی کے ساتھ دے لے جائیں اتنا ہی حق کے مہر رکھیں، اتنا ہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التمس ولو خاتما من حدید، جاؤ کوئی دیکھو لوہے کی انگوٹھی وغیرہ مل جائے تو وہ لے کر کے آ جاؤ، اس کے ذریعے سے تمہاری میں شادی کروا دوں گا۔ وہ گئے اور دیکھا کہ گھر میں وہ بھی نہیں موجود۔ دیکھیں صحابہ کرام کے ہاں کس قدر تنگ دستی تھی۔ اللہ کے رسول میرے پاس تو لوہے کی بھی انگوٹھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ صورتیں وغیرہ آپ کو یاد ہیں؟ تو صحابی رسول نے کہا اللہ کے رسول ہاں مجھے تو یاد ہے۔ کہنے لگے کہ بس وہی صورتیں جو آپ کو آتی ہیں وہی آپ اپنے بیوی کو یاد کرا دیں، وہی آپ اپنے بیوی کو مشق کرا دیں، یہی حق مہر ہے۔ اللہ اکبر۔ شادی بہت آسان ہے، ہاں مشکل نہیں، یہ ہم نے مشکل بنا لیا ہے۔ اب کوئی آدمی اپنے ہی حسب و نسب میں آ کر کے اس کو مشکل بنا لے تو اسلام تو نہیں ہو سکتا نا، وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ اسلام بہت ایزی ہے، ان الدین یسر، دین بہت آسان۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تربیت کیے تھے صحابہ کرام اور صحابیات کو۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ کے پاس نکاح آیا، کس کا؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مدینہ کے بڑے اچھے آدمی تھے، رؤسا میں سے، مطلب رئیس خاندان سے تھے۔
حضرت ام سلمہ کے پاس آئے اور کہنے لگے ابو طلحہ انصاری کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم دونوں نکاح میں آ جائیں، عقد زوجیت میں آ جائیں، شادی کر لیں۔ ابھی یہ اسلام میں نہیں تھے ابو طلحہ انصاری۔ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ آپ جیسے بھلے آدمی کا رشتہ بھلا کون ریجیکٹ کر سکتا ہے؟ میں بھی اس قابل نہیں ہوں کہ میں آپ کے آئے ہوئے اس بہترین رشتے کو ریجیکٹ کر دوں، لیکن میں مجبور یہ ہوں کہ میں مسلمان ہوں، آپ کافر ہیں۔ اللہ اکبر، تربیت دیکھیں، میں مسلمان آپ کافر، میں نکاح آپ سے اس وقت تک نہیں کر سکتی جب تک آپ اسلام کے دائرے میں نہیں آ جاتے۔ ہاں، حق مہر کی بات یہ رہی کہ اگر آپ اسلام میں آ جائیں گے، مسلمان بن جائیں گے، تو میرے لیے وہی حق مہر رہے گا۔ اللہ اکبر، کیا ترغیبات صحابیات کو، اللہ اکبر۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ، مال ہونا، سونا ہونا، اتنا اتنا تولہ ہونا، تب جا کر کے میں ایکسپٹ کروں گی مہر۔ حالانکہ صحابیات نے ہمیشہ دین کے معاملے میں دین کو ہی فوقیت دیا، دنیاوی زندگی کو، دنیاوی مطالبات کو فوقیت نہیں دیا۔ حالانکہ ہیں اس دنیا میں بھی اچھے بھلے لوگ ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر اس دنیا میں اچھے لوگ نہ ہو تو یہ کائنات نہ چل رہی ہوتی۔ غالباً ممبئی یا حیدرآباد کا واقعہ ہے، شادی ہو رہی تھی تو لڑکی سے حق مہر کے مطالبہ کیا گیا کہ آپ مطالبہ کیا کرتے ہیں؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ میرے لیے حق مہر یہ ہے کہ اس شوہر سے، یعنی جو میری زندگی میں آ رہا ہے، اس سے جا کر کے کانٹریکٹ ڈیل کرا لو کہ وہ پوری زندگی 5 وقت کی نماز کو نہیں چھوڑے گا، یہی میرا حق مہر ہے۔ اللہ ہے، اچھے بھلے لوگ آج بھی ہیں۔ ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے کہ دنیا اچھے بھلے لوگوں سے ختم ہو گئی ہے۔ اگر ختم ہو جاتی تو یہ دنیا چل ہی نہ رہا ہوتا، یہ دنیا کا نظام نہ چل رہا ہوتا۔ تو یہ ہمارے یہاں ہونا چاہیے کہ ہم جتنا آسانی کے ساتھ نکاح کر لے جائیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر اس کے کیپاسٹی سے زیادہ، اس کے طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، بوجھ اتنا ہی ڈالتا ہے جتنا کہ انسان اس کو اٹھا لے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خصوصیت ہے۔ تو ایک بات یہ کہ حق مہر ہونا، حق مہر جس قدر آسانی کے ساتھ دیا جا سکے اتنا ہی رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیر النکاح ایسرہ، کیا بولے؟ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے آسانی کے ساتھ ہو جائے، یعنی جتنی آسانی کے ساتھ نکاح ہو جائے اس کے اندر اتنی خیر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ آپ دیکھیں نا، نکاح کو کتنا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ مشکل ہے کہ نہیں ہے؟ ایک لڑکی والے کے باپ کے جوتے گھس جاتے ہیں، کبھی اس جگہ سے قرض، کبھی اس جگہ سے قرض، شادی کر لیتا ہے، شادی کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، قرض کے بوجھ تلے دبا رہ جاتا ہے، قرض کے بوجھ تلے دبا رہ جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شادیوں کو بڑا مشکل بنایا ہوا ہے، بڑا مشکل بنایا ہوا ہے۔ اللہ کرے کہ اس امت کو سمجھ آئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خیر النکاح ایسرہ، سب سے بہترین اور بابرکت شادی وہ ہے جس میں سب سے زیادہ، سب سے کم خرچہ ہو، سب سے کم خرچہ ہو۔ تو اس کے اوپر بھی فوکس ہونا چاہیے۔ ہاں، اب نکاح اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے، لوگ باضابطہ طور پہ چندہ کرتے ہیں، گھروں گھروں میں جا کر کے چندہ کرتے ہیں، ممبروں محراب پر کھڑے ہو کر کے باضابطہ طور پر اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں صاحب کی لڑکی کی فلاں تاریخ میں شادی ہے، لہذا آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کا تعاون کریں۔ یہ ڈوب مرنے کی بات نہیں ہے ہمارے لیے، ہاں، ڈوب مرنے کی بات نہیں ہے۔ یعنی جس نکاح کو، جس سنت کو سب سے آسان بنایا گیا، اللہ کے رسول نے چند صورتوں کے اوپر، چند معاملات کے اوپر شادی کروا دیا، آج ہم نے اسی کو مشکل بنا دیا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے گھر میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ نیک صالحات لڑکیاں اپنے اپنے گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، بال سفید ہو گئے، چمڑی کے اندر جھریاں پڑ گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہیں پوچھنے والا۔ لہذا پہلا مسئلہ یہ کہ جس قدر ہم سے، آپ سے ہو سکے، ہم نکاح کو آسان بنائیں۔ چودھری ہیں الحمدللہ، آپ اپنی جگہ پر چودھری رہیں، لیکن یہ چودراہٹ جو ہے آپ شادی بیاہ میں نہ دکھائیں۔ کہاں دکھائیں؟ کوئی اچھا ہاسپٹل یا کالج بنا کر کے دکھائیں کہ آئی ایم چودھری، ہاں یہ ہمارا اسکول ہے، یہ ہمارا کالج ہے، یہاں آپ چلائیں۔ شادی بیاہ، دین کے مسئلے اور دین کے فروعی معاملات میں آپ اپنی چودراہٹ کو اپنے جیب میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو شادی بہت آسان ہونی چاہیے۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، اللہ اکبر، سیدۃ نساء اہل الجنہ، کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ یہ جنت میں عورتوں کی سردار ہے، کون ہے؟ فاطمۃ الزہرا، آپ کی لخت جگر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ شادی کر دی۔ مہر کی بات آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی کوئی چیز ہو جو لڑکی کو یعنی فاطمہ کو حوالے کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ ایک تمہارے پاس درہ تھا نا، حتمی درہ، وہ کہاں ہے؟ کہنے لگے وہ درہ تو میرے پاس ہے۔ کہنے لگے وہی درہ دے دو۔ درہ کی کیا وقت ہے یار؟ آج کے ڈیٹ میں درہ کی کیا ویلو ہے؟ کوئی ویلو نہیں، بہت معمولی رقم، بحیثیت بامشکل چند رقم جا کر کے مل پائیں گے اس سے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا میری لخت جگر کو، میرے ٹکڑے کو وہی حتمی درہ دے دو۔ اللہ اکبر۔ یہ امیر المؤمنین اور امیر کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کی شادی ہے، یہ شادی ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں تو الحمدللہ کن کن چیزوں کو ذکر کیا جائے اور کن کن چیزوں کو چھوڑا جائے، بلکہ ایک موقع سے تو اللہ کے رسول ایک صحابی کے اوپر برہم ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابی آپ نے شادی کر لی؟ کہنے لگے ہاں شادی کر لی۔ مہر کتنا دیا؟ 4 اوقیہ، 4 اوقیہ میں نے چاندی دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو نے تو مہر اتنا بدھوا دیا ہے، اتنا بدھوا دیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ چاندی کے پہاڑ میں رہ کر کے چاندی قرید رہا ہو تو۔ ہاں اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ اور بھی بہت سارے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف، کون ہے یہ؟ عبد الرحمن بن عوف، ستائے ہوئے، غم کے مارے ہوئے، مکہ سے نکالے ہوئے، عائدہ و اقربا نے ساری کی ساری چیزیں ضبط کر لی، چھین لی، مدینہ ہجرت کر کے آئے، کاروبار کیا، اور کاروبار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا رئیس بنایا، اتنا مالدار بنایا کہ مدینہ کے ٹاپ کلاس کے بزنس مین بن گئے۔ شادی ان کی ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک رات زردی دیکھی عبد الرحمن بن عوف کے جسم کے اوپر، ہلدی وغیرہ لگی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبد الرحمن بن عوف یہ دردی کیسی؟ اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی۔ اللہ اللہ، شادی ایسی ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا نہیں گیا۔ ہاں اگر ہماری شادی میں فلاں خان صاحب نہیں آئیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ ہاں نبی تو نہیں پوچھا، اور نبی کسی طریقے سے برہم نہیں ہوئے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا مہر کیسا؟ مہر میں صرف سونے کی ایک گٹھلی معمولی سی رقم دے کر کے میں نے اپنی شادی کر لی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زوجیت میں یعنی تمہاری زندگی کے اندر جو شادی ہے اس شادی کے اندر اللہ تعالیٰ برکت دے۔ ہاں اولم ولو بشأتی، ہاں لیکن یاد رہے شادی تو کر لیو لیکن ولیمہ کمپلسری ہے۔ ہاں شادیاں ہائی فائی الحمدللہ، ولیمہ چھوڑ دیا جا رہا ہے، چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ ہاں یہاں برکت ہے، یہ سنت کے اندر اللہ کے رسول نے کہا آپ ضرور بھی ضرور ولیمہ کریں، چاہے ایک بکری کا کریں، ایک بکری کا کریں۔ ولیمے کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، شادیاں کیے جا رہے ہیں دھڑلے 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 دھڑلے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے یہاں ہونا چاہیے اور اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ تو ایک بات یہ ہو گئی۔ اب دوسری بات آ جاتی ہے مشورہ لینے کی بات۔ شوہر بیوی سے مشورہ لے، پریشانی کے عالم میں ہے مشورہ لے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا، اور اللہ کے رسول ساتھ میں جانور وغیرہ لے کر کے گئے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول کے قوموا فانحروا ثم احلقوا، میرے صحابہ کھڑے ہو جاؤ، اپنے جانور کو نحر کرو، قربان کرو، اور اپنے سر کے بال کو مڈوا لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بول دی اور صحابہ کرام کے جسم کے اوپر جوں کا تو نہیں رہ گیا، یعنی تمام کے تمام صحابہ کرام سن کر کے خاموشی میں چلے گئے، عمل ہی نہیں کیا۔ اس کے بعد پریشانی کے عالم میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اللہ کے رسول گئے اور پورا ماجرا سنائے۔ کہنے لگے کہ میں نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ اپنے جانوروں کو قربان کر دو، اپنے سر کو مڈوا لو، لیکن صحابی جو ہیں وہ ہماری بات کو سن نہیں رہے۔ حضرت ام سلمہ نے اتنا بہترین مشورہ دیا، اللہ کے رسول آپ یہاں سے باہر نکلیں، بغیر کسی صحابی سے بات کیے ہوئے سب سے پہلے آپ اپنے جانور کو ذبح کریں، اپنے سر کے بال کو مڈوائیں۔ دیکھنا کہ دیکھتے ہی دیکھتے تمام کے تمام صحابہ کرام بھی وہ عمل کریں گے جو آپ کر رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول گئے،
سب سے پہلے اپنے جانور کو ذبح کیا، اپنے سر کے بال کو منڈوائے، اس کے نتیجے میں فوراً آنن فانن صحابہ کرام نے وہ عمل کیا جو عمل اللہ کے رسول نے کیا۔ اس سے ایک بڑی مصیبت ٹل گئی، ایک بڑی پریشانی جو اللہ کے رسول کو لگی ہوئی تھی وہ پریشانی دور ہو گئی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیوی سے مشورہ لینا چاہیے، ہاں لیتے رہنا چاہیے اور ہمیشہ لیتے رہنا چاہیے۔ وہ آپ کے گھر کا ایک حصہ ہے اور آپ کے زندگی کا حصہ ہے۔ ہاں بعض عورتیں کیونکہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے کہ یہ عورت جو ہے وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی کا سب سے کمزور حصہ جو ہوتا ہے اس سے پیدا کی گئی ہے، لہذا ٹیڑھے سے چل رہی ہے تو اس کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ ہاں سدھارنے میں لاٹھی سوٹا اور ڈنڈا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں ضرورت نہیں ہے، اس کو پیار سے سمجھائیں۔ عزت اور محبت کی بھوکی عورت ہوتی ہے۔ دیکھیں نا یہ دنیا پوری آج جو خلف شاری کا ہے، چند منٹوں میں ہمارے سامنے معاملات ہو جاتے ہیں، آیا بیٹھا معاملہ، دو لفظ پیار محبت کے ہوئے سارا کچھ کام اوکے، سارا کچھ کام اوکے۔ تو عورت جو ہے آپ کی عزت اور آپ کی محبت کی بھوکی، اگر آپ نے عزت دے دیا الحمدللہ وہ آپ کے ساتھ آپ کی پوری زندگی وفا کے ساتھ نبھائے گی، لیکن اگر آپ عزت نہیں دے رہے تو وہ کہیں ادھر منہ مارے گی، کہیں ادھر منہ مارے گی، یہ بیکار ہو جاتا ہے معاملہ، زندگی بیکار ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی ہمارے آپ کی زندگی کے اندر اہم چیز ہونی چاہیے اور اس کو سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ دیکھیں نا اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے شوہر کے مقام کو بلند کیا ہے، رسول نے بلند کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر ولو صلح لبشر ان يسجد لبشر لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ سجدہ ایک آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی آدمی کے سامنے سجدہ کرے۔ کیا جائز نہیں ہے؟ ایک آدمی کے لیے درست بات نہیں ہے کہ وہ کسی آدمی کے سامنے سجدہ کرے، وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَن يَسْجُدَ لِبَشَرٍ۔ ہاں اگر جائز ہوتا نا تو میں کیا کرتا، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا۔ اگر یہ سجدہ تعظیمی جائز اور درست ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کا سجدہ کرے، یہ خاوند کا مقام ہے۔ اور اس لیے کیونکہ ان کے اوپر یعنی عورتوں کے اوپر ان کے خاوند کا بہت بڑا حق ہے، بہت بڑا حق ہے، وہ کبھی زندگی میں اس حق کو ادا نہیں کر سکتی ہے۔ لہذا اس بات کو گھر میں یہ ساری باتیں بتائیں گے بھائی، ان کے پاس نالج نہیں ہے، جانکاریاں نہیں۔ ایک تو الحمدللہ سے ہمارے یہاں ماحول نہیں ہے، ماحول یہ کہ مسلمان اس طریقے سے آبادیاں نہیں ہیں کہ چلو ہاں یہاں گھر پہ بیٹھا تو جب چند دن کی باتیں آ گئی، یہاں بیٹھ گئی تو چند دن کی بات آ گئی، ہاں نہیں ہے۔ تو یہ باتیں ہم کو بتانی پڑے گی، ہمیں خود پریکٹیکل کروانا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ بھائی یہ اسلام ہے اور اسلام کی یہ محاسن اور خوبیاں ہیں۔ تو یہ جب بتاؤ گے تو انشاءاللہ الرحمن فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک خلا کا مسئلہ ہے اور طلاق کا مسئلہ، پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ ہمارے نان مسلم لوگ کیا بولتے ہیں کہ اسلام کتنا گھٹیا مذہب ہے، کتنا گھٹیا مذہب۔ وہ کیا بولتے ہیں، کہتے ہیں آپ کے یہاں شادی ایک کانٹریکٹ ہے۔ الحمدللہ کانٹریکٹ ہے، اس میں پرابلم کی بات کیا؟ پرابلم کی بات کہاں سے آ گئی؟ کہنے لگے آپ کے یہاں جب مرضی طلاق، جب مرضی جب اپنے آپ کو الگ کر لو۔ ہمارے یہاں تو 7 جنموں کا ایک رشتہ ہے، ایک بندھن ہے، کبھی اس سے طلاق نہیں لے سکتے یا کبھی شوہر سے الگ نہیں ہو سکتا۔ بھائی آپشن 2 ہیں، ایک یہ ہے کہ ایک عورت کو اس کا شوہر مار رہا ہے، کاٹ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، بدتمیزیاں کر رہا ہے، تو آپشن یہ ہے کہ آپ اس کی زندگی سے نکل کر کے دوسری جگہ شادی کر لیں۔ یہ بہتر ہے کہ آپ اس کا ظلم سہتے رہیں۔ اسلام تو یہ بولتا ہے نا کسی کا ظلم سہنا بھی ظلم ہے، ظلم نہیں سہ سکتے، آپ نہیں ظلم سہ سکتے۔ اگر آپ ظلم سہ رہے ہیں تو گویا کہ آپ بہت بڑے ظالم ہیں۔ تو اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی طریقے سے اذیت ہو رہی ہے، بیوی آپ کو ستا رہی ہے تو آپ اپنے آپ کو الگ کر لیں، اور بیوی کو شوہر ستا رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو الگ کر لے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ اس لیے تو کہا گیا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ جب تک شوہر آپ کو رکھے بالکل اچھی طریقے سے رکھے، اور اگر اسے رخصت کرنا نہیں رکھنا زندگی کے اندر تو اسے احسن طریقے سے اور احسان کرتے ہوئے اس کو اپنی زندگی سے نکال دے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں 7 جنموں کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ مار کھاتے رہیں، پٹتے رہیں، برباد ہوتے رہیں، لڑتے رہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ معاملہ ہے نا کہ ایک سائل سوال کرتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ تو کہتے ہیں ہمارے یہاں طلاق نہیں ہے، ٹھیک ہے طلاق نہیں ہے، لیکن
کیا ایک بھائی اپنے بہن کو برابر ٹارچر کیا جانا برداشت کرے گا؟ اس کی تکلیف کو برابر برداشت کرے گا؟ اس کے شراب پی کر کے گھر میں آنا، توڑ پھوڑ کرنا، وہ برداشت کرے گا؟ کبھی نہیں برداشت کر سکتا. یہ ایمان غیرت ہے، کبھی نہیں کر سکتا بھائی. تو یہ اسلام کی بہت بڑی، یہ اس لیے میں کہا کرتا ہوں اسلام پڑھیں. اور کبھی کبھی تقابل ادیان جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک اپنے ہم خیال کے سامنے اپنی بات کو دونوں طریقے کار سے پیش کرتا ہے بندہ، اور ان دونوں میں جو بھلائی کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو سامنے لا کر کے کھڑا کرتا ہے. تقابل ادیان میں آپ کی مہارت ہونی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تب جا کر کے آپ کو حقیقت میں صحیح دین، جب آپ اسلام کو پڑھیں گے اور تقابل ادیان کو پڑھیں گے تب آپ کو جا کر کے پراؤڈ فیل ہوگا کہ ہاں نہیں، ہمارا اسلام الحمدللہ بہت پرفیکٹ ہے، بہت بہتر، ہر طریقے کار سے بہتر، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کے اوپر ہونا چاہیے. اسی طریقے سے مرد کو اختیار ہے، عورت کو اختیار ہے. کیا اختیار ہے؟ مرد کو اختیار یہ ہے کہ اپنے بیوی کو طلاق دے دے اگر اس کے اندر کوئی شرعی عذر پایا جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتی ہے، شوہر کے حقوق نہیں ادا کرتی ہے، گھر کے معاملات کو صحیح طریقے سے نہیں دیکھتی ہے، بد کردارہ ہے، فحش ہے، اس کے اندر دنیا بھر کی گندگی پڑی ہوئی ہے، تو آپ نے طلاق دے کر کے علیحدہ کر لینا ہے. یہ آپ کے لیے جائز ہے. دیکھیں اسلام نے کچھ رول ریگولیشن رکھے ہیں. ایسے نہیں کہ آپ نے ایک عمل دیکھا اور فوری طور پر آپ نے اس کو اپنی زندگی سے نکال دینا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو آپ اسے سمجھائیں. نہیں مان رہی ہے تو کیا کریں؟ اپنے بسترے کو اور اس کے بسترے کو الگ کر دیں. پھر بھی نہیں مان رہی ہے، لڑکے والے کی طرف سے، لڑکی والے کی طرف سے محکم فیصلہ کرنے والے حاکم کو بلایا جائے اور پھر بات کو کسی حد تک کوشش کری جائے کہ مل ملا کر کے بات ختم ہو جائے. اللہ صلی اللہ خیر صلی اللہ. ہاں لیکن اس کے باوجود بھی مسئلہ اب نہیں آ رہا ہے، حل نہیں ہو رہا، لائن پر نہیں آ رہی ہے، تو اب شوہر کو اختیار ہے کہ وہ اپنے بیوی کو طلاق دے دے. یہ اسلام کا قانون ہے. یہ جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے یا میڈیا کے پلیٹ فارم پر بیٹھ کر کے کہتے ہیں یہ تمہارے یہاں کیسے ہے، طلاق 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 طلاق، بیوی آپ کی زندگی سے نکل گئی. در حقیقت میڈیا پر بیٹھنے والا مولوی ملا اللہ کے قسم قرآن نہیں پڑھا ہوا ہوتا، نہیں پڑھا ہوا ہوتا. الطلاق مرتان، قرآن کریم نے کہا کہ طلاق ٹھہراؤ کے ساتھ ہے. یہ کیا مطلب ہوا کہ آپ باہر گئے اور ہوتا کیا عام طور پہ میں بتاتا ہوں، کاروبار کر رہا ہے، کاروبار کرتے ہوئے کسی مینیجر کے ساتھ، کسی معاملے کے ساتھ، کسی لین دین کے ساتھ انبن ہو گئی، اس کا غصہ آ کر کے گھر میں نکالتا، بیوی کو طلاق طلاق طلاق. بھائی حلالہ اپنا کرانا، اس میں بیوی کی کیا غلطی ہے؟ وہ تو چہار دیواری میں بیٹھی ہوئی تھی، تو طلاق اس کو کیوں دے رہا؟ بھائی اگر طلاق دے رہا تو حلالہ عورت کا کیوں ہو رہا؟ اپنا حلالہ کرا، کیوں اس کا حلالہ ہونا؟ اس کی تو کوئی غلطی نہیں، وہ تو گھر میں بیٹھی ہوئی تھی بیچاری. تو یہ اسلام کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے جو کانسیپٹ پیش کیا جا رہا ہے میڈیا کے اندر یا اسلام کی تعلیمات کے مطابق. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں، اور اس کو لوگوں میں عام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بدقسمتی ہے کہ چند جعلی قسم کے مولویوں نے اسلام کا بیڑا غرق کر دیا، خاص طور سے انڈیا کے اندر. خاص طور سے انڈیا کے اندر کیا تماشا بنایا ہوا ہے، اور لوگ اسی چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ آپ کے یہاں تو بڑا انجوائے ہے، الحمدللہ آپ تو جس کے ساتھ چاہے سو لیں. ہاں یہ باتیں ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ، ان کے کمنٹ باکس میں جا کر کے پڑھیں ان کے کمنٹ کو کہ بھائی حلالہ ہم بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی بہن ہمیں پیش کریں. آپ نے در حقیقت اسلام کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، مذاقیں کری ہیں. اور کتنے ایسے طلاق کے معاملات اور حلالہ کے معاملات ایسے آئے ہیں جہاں سسر نے اپنے بہو کے ساتھ حلالہ کیا ہوا ہے، جہاں کسی دیور نے اپنے بھابھی کے ساتھ حلالہ کیا ہوا ہے. کتنے ایسے معاملات ہیں جہاں سگے بھائی نے اپنے بھابھی کے حوالے کیا ہوا ہے. یہ غیرت نہیں ہے تمہارے؟ لعن اللہ المحل والمحل له، اللہ کی لعنت ہے ایسے آدمی کے اوپر جو حلالہ کرتا ہے، جو حلالہ کرواتا ہے. مر جائیں، ڈوب مر جائیں چلو بھر پانی کے اندر. آج یہ اسلام ہے. اسلام کی حقیقت کو ہم نے آج پیش ہی نہیں کیا ہوا ہے، اور دنیا ذلت اور حقارت کی نگاہ سے ہمیں دیکھ رہی ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلالہ شرعی حلالہ طلاق دے دیے 3 اسٹیپ میں. ہاں اس کو بھی سمجھیں. قرآن کریم سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، 230 سے اسٹارٹ کریں، 228 سے اسٹارٹ کریں، اور وہاں سے مسلسل آیات پڑھتے چلے جائیں، 25-30 آیات پڑھتے چلے جائیں. قرآن پڑھیں، اور کم سے کم وہ قرآن، وہ آیات جو حالات حاضرہ میں چل رہے ہیں، جیسے طلاق کا ایشو ہو گیا، حلالہ کا ایشو ہو گیا،
اسی طریقے سے دین کے اندر جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں ان کا ایشو ہو کر کے لے کر کے ایشو ہے، تو ان چیزوں کے اوپر کم از کم فارملٹی طور پہ ہمارا آپ کا مطالعہ گہرا ہونا چاہیے۔ تو حلالہ شرعی کیا ہے؟ ایک شوہر نے 3 طہور کے اندر، یعنی 3 طہور مطلب 3 مہینے کے اندر طلاق دیا، اب وہ سابق شوہر کے لیے یعنی پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے، اب وہ شادی کرے گی من مرضی سے بغیر کسی کانٹریکٹ کے۔ حلالہ میں کیا ہے؟ کانٹریکٹ ہے۔ ایک عورت کے ساتھ کانٹریکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کا ہم 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ رکھیں گے، اور 1.5 ہفتہ 1 ہفتہ 2 دن یا 1 دن رکھنے کے بعد ہم نے آپ کو طلاق دینا، پھر آپ اپنے شوہر کے لیے حلال ہو جائیں گے۔ یہ نہیں، اس میں کانٹریکٹ نہیں ہے، بلکہ اس میں عام طور پہ وہ شادی کرے گی، شادی کرنے کے بعد اس کا شوہر مر گیا یا اس نے بھی طلاق دے دیا، تو اب اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے سابق شوہر یعنی پچھلے شوہر کی طرف پلٹ کر کے آ جائے۔ یہ حلالہ شرعی ہے، اور اس میں کوئی معیوب کی بات نہیں ہے، کوئی معیوب کی بات نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی باتیں ہم سمجھے۔ اسی طریقے سے عورت کے لیے اسلام نے، یہ تو طلاق کا مسئلہ ہو گیا، عورت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ خلا کا معاملہ کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت ہے تو وہ ظلم سہتی رہے، نہیں، عورت کے لیے بھی اسلام نے ویسے حقوق ادا کیے ہیں جیسے مرد کے لیے حقوق ہے۔ اس کا شوہر اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اس کے ساتھ اس کے حقوق کی ادائیگی نہیں کر رہا ہے، تو ایسی بیوی کو اختیار ہے کہ ایسے شوہر کو چھوڑے، خلا لے، اور خلا لینے کے بعد اس سے الگ ہو جائے۔ ہاں، طلاق اور خلا میں فرق یہ ہے، طلاق میں جب شوہر طلاق دے گا تو جو بھی حق مہر ہے شوہر نہیں لے سکتا۔ خلا میں بی بی اپنے تمام تر مہر کو، حق مہر کو اپنے شوہر کو واپس کرے گی، الا ماشاءاللہ کہ اگر شوہر کہہ دے کہ کوئی بات نہیں آپ رکھ لیں، یہ آپ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یا اس کا کچھ حصہ، آدھا حصہ آپ کو دے دے یا آدھا حصہ اپنا رکھ لے، یا اس کے اوپر اختیار۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان کی بیوی آئیں اور اللہ کے رسول سے شکایت لگائیں کہ میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ثابت بن قیس نے جو باغیچہ آپ کو دیا تھا حق کے مہر میں، کیا تم اسے واپس کر سکتی ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ ہاں میں واپس کر سکتی ہوں۔ تو کہنے لگی، اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ حق کے مہر واپس کریں اور ثابت بن قیس کی زندگی سے آپ نکل جائیں۔ یہ ہے خلا۔ اس کی عدت 1 طہور ہے، 1 طہور بولے تو 1 حیض ہے، یعنی عورت آج خلا لے رہی ہے اپنے شوہر سے، اور شوہر سے خلا لینے کے بعد اگلا جو حیض آ جائے گا وہی اس کی عدت ہے، اور وہیں سے اس کی زوجیت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد وہ من مرضی کے اعتبار سے اپنی شادی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنیادی چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کے محاسن، اسلام کے خوبیاں، بہت ساری چیزوں کو ہم اور آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری دقتیں ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن مزید باتیں اگلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے کہ حقوق اور کیا کیا ہیں شوہر کے اوپر جو عام طور پہ ہمارے یہاں سوسائٹیوں کے اندر پائے جاتے ہیں، اور کیا کیا خرابیاں ہیں جن کے ادائیگی نہ کرنے میں ہمارے یہاں کیا خرابیاں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنیادی چیزوں کو ہم اور آپ سمجھے۔